کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ظہور اسلام سے قبل دنیا بہت سی، خصوصاً اہل عرب بہت سی اعتقادی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی، تہذیبی اور ثقافتی برائیوں کا شکار تھے۔ شرک عام تھا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کیا جاتا تھا، بد تہذیبی کے اندر معاشرے گھرے ہوئے تھے، جنہوں نے لوگوں کے قلوب و اذہان کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ دین ابراہیمی کا نام تو لیا جاتا تھا، مگر اس کا حقیقی تصور ان کے سامنے سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ایسے بدترین حالات میں اور ایسے مایوس کن ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے عظیم الشان انقلاب برپا ہو جاتا ہے، جو تاریک شب میں صبح نور ثابت ہوتا ہے، جس انقلاب سے بھولے بھٹکوں کو درست سمت دکھائی دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کی بنیاد جو رکھی، وہ طبقاتی نظام سے بالاتر ہو کر، رنگ اور نسل کے نظام سے بلا امتیاز ہو کر، خالصتاً اس انسانی ہمدردی، سماجی بہبود اور خدمت خلق جیسے پاکیزہ اصولوں پر رکھی۔ آپ علیہ السلام نے نہ صرف فرد کے جان، مال، عزت، آبرو کو تحفظ فراہم کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے انقلاب کی برکت سے معاشرہ امن و سکون اور سماجی فلاح و بہبود اور افراد خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا کامل اور جامع نظام متعارف کرایا کہ جس میں ہر فرد کے حقوق بھی متعین ہو گئے، فرائض بھی متعین ہو گئے، اور جس کا عملی نمونہ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت خلق۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام امن و سلامتی، صلاح و فلاح، ایثار و قربانی، غمخواری اور غمگساری اور انفاق فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کا درس دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو 1/4 حصہ عقائد اور عبادات کا نظر آئے گا، اور 3/4 توجہ جو اسلام نے دی ہے وہ معاملات پر دی ہے۔ 1/4 عقائد و عبادات، 3/4 معاملات پر اسلام نے توجہ دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام رفاہ عامہ اور خدمت خلق کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ آپ علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے
نہ صرف انسان مستفید ہوئے بلکہ تمام حیوانات بھی، نباتات بھی، جمادات بھی حضور علیہ السلام کی رحمت کاملہ سے وافر حصہ پا چکے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ اور یہ بات ناقابل تردید ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی فلاحی ریاست جو تمام فلاحی ریاستوں اور کاموں کے لیے رول ماڈل ثابت ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہے گی، اس کی بنیاد رکھنے والی ہستی بھی حضور علیہ السلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کو جس قدر اہم اور مقدس قرار دیا، اس کا اندازہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے، سب سے افضل وہ ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے محبوب وہ ہے کہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے اس موضوع کی اہمیت کو بیان کیا۔ بطور مثال 2-3 آیات ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اے ایمان والو رکوع کیا کرو، سجدوں کا اہتمام کیا کرو، یعنی نماز کی پابندی کیا کرو، واعبدوا ربکم، اور اللہ رب العزت کی ہی عبادت کیا کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کیا کرو۔ حاصل کیا ہوگا؟ فرمایا یہ خیر کے کام کرنا لعلکم تفلحون، تمہاری فلاح کا ضامن بن جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی اہمیت کے ساتھ، اہم ترین عبادات کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس خدمت خلق کو بیان کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ دیگر عبادات کی طرح یہ خدمت خلق بھی اللہ رب العزت کی ایسی محبوب عبادت ہے کہ جو انسان کی فلاح کی ضمانت قرار دی گئی۔ اسی طرح فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پا سکتے، اس نیکی تک پہنچ نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ رب العزت کے راستہ میں اس چیز کو خرچ نہ کر لو جو تمہیں محبوب ہے۔ اور فرمایا، وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، جو بھی تم اللہ رب العزت کے راستہ میں خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ رب العزت کے ہاں نیکی یہ نہیں کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، ولکن البر، لیکن نیکی اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکتی، ملائکہ پر ایمان، والکتابی، کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور انبیاء پر ایمان۔ اور آگے فرمایا کہ نیکی کیا ہے؟ وآت المال علی حبی، اللہ رب العزت کی محبت میں مال کو خرچ کرنا، کن پر؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، اور مساکین پر، وابن السبیل، مسافروں پر، اور اسی طرح فرمایا کہ یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے ہاں نیکی ہے۔ تو یہاں پر بھی عقائد، عبادات کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس خدمت خلق کو بیان کر کے واضح فرما دیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں کتنا اہمیت کا حامل یہ مضمون ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوتی ہے، حضور علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، تو اس وقت حضور علیہ السلام نے کوئی معجزہ بطور دلیل پیش نہیں کیا کہ یہ میرا معجزہ ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے گئے کہ جا کر قوم کو دکھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ دیکھو ان معجزوں کو دیکھتے ہوئے میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ایک لاٹھی سانپ بن جاتی، دوسرا ہاتھ روشن ہو جاتا، لیکن حضور علیہ السلام نے
جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 40 سالہ زندگی، اپنے 40 سالہ زندگی کے طرز عمل اور سیرت کو بطور نمونہ پیش کیا۔ جو 40 سال مخلوق خدا کی خدمت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گزارے، رفاہ عامہ کے کاموں میں گزارے، قبائل کی لڑائیاں ختم کرنے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گزارے، تعمیری کاوشوں میں اور مظلوموں کی داد رسی پر جو مشتمل سال تھے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھے، کہ جس میں حلف الفضول جیسے تاریخی معاہدے بھی ہیں۔ ان معاہدوں میں آپ کا جوانی کے اندر شرکت کرنا، اور پھر حلف الفجار کے موقع پر جہاں قبائل ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالنے کے لیے تیار تھے، وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہنچتے ہیں اور ان کو خون ریزی سے روک لیتے ہیں، حسن تدبیر کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 40 سالہ زندگی کو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کر کے ارشاد فرما دیا کہ یہ میری زندگی ہے جو خدمت خلق سے بھرپور ہے، یہ زندگی ہی میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پھر جب اعلان نبوت فرمایا تو ایسے ایسے اعلیٰ نمونے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کیے، ایسے ایسے اعلیٰ نمونے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو نبوت سے پہلے بھی پیش کر چکے تھے، انہی کی سلسلوں کو حضور علیہ السلام نے جاری و ساری رکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انہی اوصاف کا تذکرہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی بیوی کو ام المؤمنین کو سارا واقعہ سناتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اس موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو تاریخی بیان ارشاد فرماتی ہیں، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گزشتہ 40 سالہ زندگی کے لیے بطور سند پیش کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کلا، آپ مطمئن رہیں، پریشان نہ ہوں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں کسی کو پہنچانے دیں گے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انک تصل الرحم، آپ تو بڑی صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، بے سہاراؤں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو نادار ہے، اس کے لیے آپ محنت کرنے والے ہیں، اس کے لیے کمائی کرنے والے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور لوگوں کی حق پر آپ مدد کرنے والے ہیں۔ جب آپ اتنی خدمت خلق کے اندر مشغول ہیں، اتنا اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال آپ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو کسی کو نقصان کیسے پہنچانے دے سکتے ہیں؟ تو اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آپ کی محترمہ بیوی کے، ام المؤمنین کے وہ تاریخی الفاظ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس قدر خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار تھے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرما دیا تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ اسی عمل میں شریک ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی جذبہ کو دیکھتے ہوئے غریبوں، ناداروں اور غلاموں نے آگے بڑھ کر آپ کی شفقت کو محسوس کیا اور مسلسل دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اور پھر چشم فلک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل کی وہ تاثیر دیکھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان پیارے صحابہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پروگرام سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اور ایک شاعر اس کی منظر کشی کرتا ہے، تاریک شب میں سحر پیدا کر، تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر، کثرت کو دبانا ہو گر قلت سے، تو محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جگر پیدا کرے۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے جانثار بن گئے۔ حضور علیہ السلام نے یہی تعلیمات پوری امت کو دی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ ہی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، اور جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی بے چینی کو دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی پریشانی اور بے چینی کو دور فرمائیں گے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کی عیب پوشی فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دیتا ہے، اگر وہ برہنہ ہو، لباس موجود نہ ہو تو اس کی ستر پوشی کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، اگر پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاؤ، اگر وہ محتاج ہے تو اس کی حاجت روائی کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرنا، چاہے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اللہ رب العزت کے ہاں یہ والا اسلام سب سے محبوب اسلام ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا خاندان ہے، جیسے میرا اور آپ کا بھی ایک خاندان ہے۔ ہمارے خاندان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے ہمیں برا لگتا ہے، کوئی اچھا سلوک کرے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، اللہ رب العزت کے ہاں مخلوق میں سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اس کے کنبے کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور یہ خدمت خلق صرف حضور علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے واقعات قرآن پاک میں بیان فرمائے، جس میں نمایاں طور پر ان کا ایک خصوصی وصف جو اللہ رب العزت نے بیان کیا وہ خدمت خلق اور شفقت علی الخلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں، ان کی پوری زندگی میں جو دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ نمایاں وصف اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ وہ کہیں وہ مظلوم کو ظالم کی غلامی سے نجات دلوا رہے ہیں، کہیں پر عورتوں کو مٹکے میں پانی بھر کے دے رہے ہیں، کہیں پر لوگوں کے لیے بکریاں چرا رہے ہیں، کہیں پر پوری قوم کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب تذکرہ فرمایا اللہ رب العزت نے تو کہیں پر وہ لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں، کہیں پر اپنے مبارک ہاتھوں سے لوگوں کے لیے برتن اور ان کی دیگر ضروریات کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ فرمایا تو کہیں پر وہ مہمان ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، کہیں پر مہمانوں کا اکرام کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ فرمایا تو جہاں پر وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو دعوت اللہ دے رہے ہیں، اپنی رسالت کی گواہی کا اقرار کروا رہے ہیں، وہیں پر بطور معالج اور طبیب لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ اور جب حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر برابر درجے کا کام کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ساتھ خندقیں بھی کھدوا رہے ہیں. صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھاتے ہیں, یا رسول اللہ دیکھیں ہم نے اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ رکھا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی برابر درجے کا بلکہ ان سے بھی زیادہ محنت کی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابی کی ترغیب کے لیے, پہلے کسی کو نہیں بتایا ہوتا, اپنے صحابی کی ترغیب کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے کہ کہیں یہ دل برداشتہ نہ ہو جائیں, اپنا کپڑا مبارک اٹھاتے ہیں. صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دو دو پتھر باندھ رکھے ہیں. اہل عرب وقف کو نہیں جانتے تھے کہ کوئی چیز اللہ کے راستہ میں وقف کیسے کی جاتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا نمونہ عمل پیش کیا. مسجد نبوی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود دو نوجوانوں سہل اور سہیل سے خریدی اور اس کو اللہ رب العزت کے راستہ میں وقف کر دیا. تب جا کر اہل عرب کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ رب العزت کے راستہ میں وقف کرنا بھی ایک عبادت ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود پر تمام لوگوں کو ترجیح دیا کرتے تھے. ایک بار ایک صحابیہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چادر حضور علیہ السلام کو پیش کرتی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام قبول فرماتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس چادر کو اوڑھ لیتے ہیں. ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عنایت فرما دیجئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فوراً عنایت فرما دیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس محفل کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ملامت کرتے ہیں کہ تم جانتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی ضرورت تھی, پھر بھی آپ نے اس سے مانگ لیا. لیکن وہ بھی صحابی تھے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے کے جذبہ سے سرشار تھے. وہ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ تم میرے اس چادر کو مانگنے کا مقصد نہیں سمجھے. میں نے کس مقصد کے لیے حاصل کی؟ میں نے اس مقصد کے لیے حاصل کی کہ جب میرا انتقال ہو مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بابرکت چادر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے لگ چکی ہے مجھے اسی کے اندر کفنایا جائے تاکہ یہی چادر قیامت کے دن میرے لیے اللہ رب العزت کے عذاب سے چھٹکارے کا سبب بن جائے. میرا مقصد یہ تھا, چونکہ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے یہ چادر لگ چکی ہے, تو اسی لیے میرے دل کے اندر فوراً یہ خیال آیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسم سے جو چادر لگ چکی ہے وہ دنیا میں میرے کام نہ آئے, آخرت میں میرے کام آئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بڑا عظیم عمل اور بڑا عجیب عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بکریاں دو پہاڑوں کے درمیان چل رہی ہیں. ایک کسی بھی قبیلے کا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکریاں مجھے عنایت فرما دیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فوراً ساری کی ساری بکریاں اس کو دے دیتے ہیں. وہ بڑا حیران ہوتا ہے, اپنے قبیلے کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ, وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ تمہاری نسلوں کو بھی فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں رہے گا. یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جذبہ کو دیکھتے ہوئے لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے, لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب حاصل ہو جاتا پھر وہ اتنے پکے ایمان والے ہو جاتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنا تن من دھن ہر وقت نثار کرنے کے لیے تیار رہتے. ابتدا میں کوئی بھی مقصد ہو, لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کا یہ اثر ہوتا کہ وہی جو کسی اور مقصد کے لیے ایمان لایا تھا پھر وہ ایمان میں اتنا پکا ہو جاتا کہ ہر وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جان نثاری کے لیے تیار رہا کرتا تھا. حضور علیہ السلام نے ہمیں بھی یہی حکم دیا کہ جو میں نے کیا, میرے صحابہ نے کیا, تم بھی وہی عمل کرو. مسکینوں کی, بیواؤں کی خبر گیری کرو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو بے پریشانی کے عالم میں دیکھے تو اس کی تکلیف کا ازالہ کرے, اور فرمایا
کہ جو کسی بیوہ کے لیے کوشش کرتا ہے، کسی مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اس کو اللہ رب العزت اپنے راستہ میں جہاد کرنے والے کے برابر کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو کسی بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو پوری رات شب بیداری کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسے روزے دار کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جس نے کبھی روزہ چھوڑا نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو پیٹ بھر کر کھلا دے، اگر پانی کی ضرورت ہو اسے پلا دے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن دوزخ سے اس کو 7 خندقوں کے برابر اللہ رب العزت دور رکھیں گے۔ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 7 خندقوں کا اللہ رب العزت دوری رکھیں گے، اور پھر اس کو اللہ رب العزت جنت میں اعلیٰ ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خندق اور دوسری خندق کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک خندق اور دوسری خندق کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو یہ خدمت خلق پر کتنا بڑا اجر اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا جنت میں مقام ہو نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو یتیم کی کفالت کرے گا اس کو اللہ رب العزت جنت کے اندر میرے ساتھ ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرنا یہ ہم پر مسلمان بھائی کا حق ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شخص کو مخاطب کریں گے کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میری مزاج پرسی نہیں کی۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوگا، یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ پروردگار ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تو کیا تجھے معلوم نہیں فلاں تیرا مسلمان بھائی بیمار تھا، تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو ان خدمت خلق میں ایک بڑا اہم ترین حصہ وہ صدقہ و خیرات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے تو ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، اور انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، تو ہر روز انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم۔ پھر حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ صدقہ ہے کیا؟ فرمایا کہ 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی تھی، صلح کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری پر بیٹھنے میں مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح نماز کے لیے اٹھنے والے ہر قدم پر اللہ رب العزت صدقہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح انسان چل رہا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ رب العزت ان تمام کو ان صدقات میں شمار فرمائیں گے۔ بہت سے کام ہو سکتے ہیں جو خدمت خلق کے لیے ہم کر کے اللہ رب العزت کو راضی بھی کر سکتے ہیں، حضور علیہ السلام کی اور تمام انبیاء کی سنتوں پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی کام سکھا دینا، روزگار کا موقع کسی کو فراہم کر دینا، جائز کسی کی سفارش کر دینا، کسی کے ساتھ میٹھے بول لینا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر لینا، سکولز، مساجد اور مدارس کا قیام کر لینا، اور اسی طرح کسی گرمیوں کے موسم میں یا ہر موقع پر جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں پر پانی کا بندوبست کر دینا، اسی طرح کسی کی عملی تربیت کرا دینا، اسی طرح طبی طور پر کسی کی مدد کر دینا، یہ تمام وہ رفاہ عامہ کے کام ہیں جو ہم اپنی استعداد کے مطابق کریں گے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی۔ لیکن یہاں آخر میں ایک اہم بات یاد رکھیں کہ یہ خدمت خلق عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ضروری شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ایمان ہے، عقائد کا درست ہونا ہے۔
اللہ رب العزت عبادت صرف وہی قبول فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں کی جائے، عقائد کو درست کرنا ہے۔ اور دوسری اہم ترین شرط عبادت کے قبولیت کے لیے کہ اپنی عبادت کے اندر اخلاص لائیں۔ عبادت وہی قبول ہوگی اللہ رب العزت کے ہاں جس کے اندر اخلاص ہوگا، بغیر اخلاص کے عبادت اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ اور اس خدمت خلق میں اخلاص کی کمی کہاں پر آتی ہے؟ جب ہمارے دل کے اندر ریا آ جاتا ہے، دل کے اندر ریا کہ فلاں آدمی مجھے سخی کہے، لوگوں کو دکھا کر خرچ کرنا، کسی کے کام آنا، مخلوق کی خدمت کرنا۔ یاد رکھیں یہ ریا کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الریا شرک، یہ ریا بھی شرک ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اعمال اول تو ہمارے ہوتے کم ہیں، جو کرتے ہیں اس کو ریا کی نظر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں کہ یہ ریا پہاڑ جیسے مضبوط اعمال کو بھی ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اسی لیے ایک تو اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کو لایا جائے گا وہ سخی ہوگا۔ کون سا سخی؟ جس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کیا میرے تجھ پر کوئی انعامات نہیں تھے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ بہت سارے انعامات تھے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے تو نے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک۔ اسی طرح جس پر احسان کریں جس پر احسان کریں کبھی احسان نہ جتلائیں۔ اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو ضائع مت کرو لوگوں پر احسان جتلا جتلا کر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں پر کبھی اللہ رب العزت نظر کرم نہیں فرمائیں گے، ان سے بات تک نہیں فرمائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ جو لوگوں پر احسان کرتا ہوگا اور پھر احسان جتلاتا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار فرمائے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔